التغابن یہ مدنی صورتوں میں سے ہے اور اس کی ٹوٹل آیات 18 ہیں۔ وہ سورہ تغابن کی فضیلت کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ سورۃ التغابن دفع عنہ موت الفجاع۔ سید الرسل فرماتے ہیں جو شخص سورہ تغابن پڑھتا ہے اللہ اس کو موت فجاع سے امان میں رکھتا ہے، یعنی اچانک ناگہانی موت۔ آج کل کتنے حادثے بڑھ چکے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کرنٹ لگ رہا ہے، انسان بلڈنگ کے نیچے دب کے مر رہا ہے، کتنے ایسے جو ہے وہ حادثات سامنے آ رہے ہیں۔ تو سید الرسل فرماتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص یہ سورہ تغابن اپنی زندگی میں شامل کر لے، 18 آیات ہیں، زیادہ لمبی سورت بھی نہیں ہے، تو انسان جو ہے وہ اللہ کی امان اور سلامتی میں رہتا ہے۔ آیت نمبر 11 سے 18 یعنی ٹوٹل آج جو آیات ہیں باقی ان کا ترجمہ اور پیغام یہ 8 آیات ہیں۔ آیت نمبر 11 سے 18 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کوئی مصیبت کسی پر نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے دل کی ہدایت کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر تم روگردانی کرو گے تو تمہارے رسول پر تو ہمارے رسول پر تو واضح طور پر پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی رسول اللہ کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف پیغام پہنچا دینا۔ اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی لائق کی عبادت نہیں ہے، اور مومنین کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، تمہاری ازواج یعنی بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض یقیناً تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو، اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنۃ انما اموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے اموال اور اولاد آزمائش ہے، اور عظیم اجر اللہ کے پاس ہے، یعنی جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ واتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ بس جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ کی سنو اور اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنی بھلائی کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے نفس کو بخل سے بچا جائیں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جو لوگ اپنے نفس کو بخل سے بچا جائیں یہی لوگ کامیاب ہیں۔
وَإِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہارے لیے کئی گناہ بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان ہے اور بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم، اور اللہ غیب اور حاضر کا جاننے والا، بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ قرآن کی ان آیات کا پیغام آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یعنی جو بھی مصیبت آتی ہے وہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ تو اس میں تو انسان یہ سمجھے کہ میرے اوپر ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی، یعنی ہم یہ کہیں کہ مثلا جو بھی مصیبت ہے، مثال کے طور پہ کسی کا قتل ہو گیا، ہم کہیں کہ یہ جو مصیبت ہے یہ اللہ کی طرف سے، اللہ چاہتا تھا یہ قتل ہو، تو یہی معنی ہے الیاذ باللہ، کہ یہی معنی ہم سمجھ رہے ہیں، بعض لوگ یہی سمجھ جاتے ہیں۔ یا مثلا مثال کے طور پہ انسان نے لاپرواہی کی، کوتاہی کی، بیمار تھا، ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتا رہا، بیماری بڑھ جائے گی اور وہ مرض اس کا پھر اور بڑی بیماریوں میں، کینسر میں یا دوسری بیماریوں میں بڑھ گیا، تو اب انسان کہے کہ میرے لیے یہی لکھی ہوئی تھی، یعنی سستی انسان کر رہا ہے، مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، اور پھر انسان یہ کہے یہ تو اللہ کی طرف سے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے، یعنی قرآن کی آیت یہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی کس کی اجازت سے؟ اللہ کی اجازت سے۔ تو ہم یوں سمجھیں الیاذ باللہ، یعنی ہماری زندگی میں کینسر آ گیا، بڑی بڑی بیماریاں آ گئیں، وہ اللہ کی طرف سے آ گئی، ہم قتل ہو گئے اللہ کی طرف سے ہو گئے، ہمیں کاروبار میں گھاٹے ہو گئے، ہم کیا سمجھے اللہ کی طرف سے ہو گئے، ہمیں اولاد نہ ہوئی اللہ کی طرف سے ہو گیا، ہمیں جو ہے اور نقصانات زندگی میں ہو گئے اللہ کی طرف سے ہو گئے، ہمیں جو ہے وہ موت کے منہ میں ہم چلے گئے، یا ہماری اولاد جو ہے وہ ماری گئی، ہم کیا یہ اللہ کی طرف سے؟ کتنے ایسے ہوتے ہیں، مثلا ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، جب بہت سارا نقصان ہو گیا انسان کے اپنے بدن کے اعتبار سے، تو ہم اس کو پلٹا دیں اللہ کی طرف کہ یہ اللہ کی طرف سے نقصان، کیا ایسا ہے؟ کیا قرآن کی آیت مجیدہ یہ سمجھانا چاہ رہی ہے؟ نہیں، قرآن کی آیت مجیدہ ایک جہت کی طرف سمجھا رہی ہے۔ جو ہم پر مصیبتیں آتی ہیں وہ 3 طرح سے، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں کتنی قسم کی ہیں؟ 3 قسم کی۔ نمبر 1، یا تو وہ مصیبتیں آتی ہیں ہماری اپنی کوتاہی اور جہالت کی وجہ سے، مثلا ہم نے اپنی بیماری کا علاج نہ کیا، ہمارا مرض بڑھ کر اس نے ہمیں مہلک مرض کی طرف ہمیں لے گئے، کینسر کی طرف ہمیں لے گئے۔ اسی طرح سے مثلا دل کی بیماری کی طرف ہمیں لے گئے، ہمارے شوگر کی طرف ہمیں لے گیا، ہمیں بلڈ پریشر، دیگر بڑی بڑی بیماریوں کی طرف ہمیں لے گئے۔ کیا تھا؟ ہم نے کوتاہی کی، ابھی مثلا شوگر لیول تھوڑا سا بڑھا، ڈاکٹر نے کہا ہے آپ نے پرہیز کرنا، یہ علاج کرنا، ہم نے جو ہے وہ پرہیز نہیں کیا، کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ شوگر لیول بڑھ گیا۔ تو کوتاہی کس کی ہے؟ ہماری۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ اللہ کی طرف سے یہ مصیبت آئی ہے، ہم نے بیماری کا علاج نہ کیا، ہمیں جو ہے وہ مثلا بلڈ پریشر تھوڑا سا تھا وہ بڑھ گیا، یا کوئی اور بیماری، تو لہٰذا یہ جتنی بیماریاں آ رہی ہیں وہ ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے اگر آ رہی ہیں، وہ ہم نہیں کہہ سکتے یہ اللہ کی طرف سے۔ یا مثلا مثال کے طور پہ ہم نے راستہ ایسا اختیار کیا، ہم نے کام ایسا اختیار کیا، مثال کے طور پر ایک شخص اناڑی نہیں جانتا، وہ بجلی کے کھمبے پہ مین فیس جہاں ہوتا ہے وہاں پہ اناڑی شخص وہاں پر چڑھ جائے، نہیں میں وہاں پہ جو ہے وہ بجلی کا کنیکشن سیٹ کر دیتا، اب وہاں پر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، ہم کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ ماہر نہیں تھا،
اس کے پاس وہ تمام احتیاطی تدابیر نہیں تھی جو ایک لینڈ مین کے ساتھ بجلی کنیکشن والے کے پاس جو ہوتی ہیں، اس کے پاس وہ ساری احتیاطی تدابیر نہیں۔ اب اس کو جو کرنٹ لگا اور یہ مر کے اس کی ڈیتھ ہوئی، یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی طرف سے لکھا ہوا، اس نے کوتاہی کی ہے۔ اگر اس نے کوتاہی کی ہے، یہ ماہر نہیں تھا، یہ خودکشی کے زمرے میں بھی جا سکتا ہے، اپنی جان کو ضائع کر، یعنی یہ ہماری کوتاہی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بچے کی ڈلیوری کا ٹائم آیا، خاتون کہتی کہ نہیں، پہلے بھی تو خواتین ہوتی تھی، گھروں میں بچے پیدا کرتے تھے، ہم باہر نہیں جاتے، بس چند پیسوں کو بچانے کے لیے یا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کیا، بچے کی ڈلیوری کے لیے جو ہے وہ گھر میں دائیا کو بلا لیا، جو بعض علاقوں میں جو دائی ہوتی ہے اس کو بلا لیا یا نرس کو بلا لیا۔ اب وہ آئی ہے، لیکن بچے کی جو دل کی دھڑکن ہے، بچے کو آکسیجن کی ضرورت ہے، دوسری چیزوں کی ضرورت ہے، یا مثلا بچہ جو ہے وہ اس کے لیے آپریشن کی ضرورت ہے، آپریشن نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ہم کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب موجودہ دور میں جدید ہاسپٹلز، آپریشن تھیٹرز، یہ سہولیات موجود ہیں، تو اس میں اگر بچے کی ڈیتھ ہو رہی ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں، ہماری کوتاہی سے آ رہی ہے، ہماری غفلت سے آ رہی ہے، تو لہٰذا یہ والی مصیبت جو آ رہی ہے، ہماری کوتاہی سے مرض آ رہی ہے ہماری زندگی میں، ہماری کوتاہی سے بیمار ہمیں موت آ رہی ہے، کسی اور کو موت آ رہی ہے، یا اسی طرح سے ہم مثال کے طور پر گاہک کے ساتھ آفس میں یا دکان میں ہم نے اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کے ساتھ رویہ جو ہے وہ تلخ رکھا، نتیجہ کیا ہوگا، ایک ایک کرتے کسٹمرز دور ہو جائیں۔ اب ہم کہیں کہ ہماری روزی تنگ ہو گئی، یہ مصیبت آ گئی، پتہ نہیں کیا وجہ، یہ مصیبت ہماری اپنے رویے کی وجہ سے، تو لہٰذا یہ جو اب مصیبت آ رہی ہے، رزق کی کمی آ رہی ہے، موت آ رہی ہے، یا جو ہے بیماری آ رہی ہے دیگر اس قسم کی، جس میں انسان خود انوالو ہوتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے یہ اللہ کی طرف سے مصیبت ہے، بلکہ اس مصیبت کے ذمہ دار ہم خود ہیں، یہ ہماری کوتاہی، جہالت اور غفلت سے۔ دوسری مصیبت وہ ہوتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، مثلا نماز چھوڑ دی، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے، نماز چھوڑنے سے رزق میں کمی آتی ہے، رزق کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ اب رزق کا دروازہ بند ہو کے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رزق کا دروازہ بند ہو، یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ وہ کون سا گناہ کے جس کی وجہ سے رزق کا دروازہ بند ہو، یا اسی طرح سے موت جلدی آ رہی، کیا وجہ ہے، صلہ رحمی نہیں کی، والدین کی خدمت نہیں کی، والدین کی خدمت سے دور ہوں گے، صلہ رحمی سے دور ہوں گے، تو کیا ہوگا، خاندان میں عزت ختم ہو جائے گی، ایج کم ہو جائے گی، اور رزق میں برکت ختم ہو جائے گی، یا اسی طرح سے اور گناہ، مختلف گناہ ہیں۔ تو یعنی انسان ان گناہوں کو جب انجام دیتا ہے تو انسان کی زندگی میں نحوستیں آتی ہیں، انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، تو کچھ مصیبتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں، یعنی جو گناہوں کی وجہ سے کچھ مصیبتیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ پہلی چیز ہے، کچھ مصیبتیں انسان کی زندگی میں اپنی کوتاہی اور جہالت کی وجہ سے آتی ہیں، کچھ مصیبتیں انسان کی زندگی میں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، کچھ مصیبتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش بن کے آتی ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص کو اچانک، بالکل صحت مند تھا، اچانک معلوم ہوا کینسر، اب اس نے جتنی کوشش کی اور وہ صحیح نہ ہو سکا، اس کو کہیں گے یہ آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ یا پھر جو ہے ایک شخص ہے، مثلا مثال کے طور پہ اس کے یعنی گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں، سارا نظام ٹھیک ہے، بجلی کے سرکٹ میں آگ لگی، بجلی پوائنٹ میں اس کے گھر کی وائرنگ جلی، جس کی وجہ سے اس کے گھر کا کافی نقصان ہوا، یہ کہیں گے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے بجلی کا نظام بالکل سیٹ رکھا ہوا،
یا مثلا مثال کے طور پہ یہ جو ہے انسان جا رہا ہے اور قوانین ٹریفک کے قوانین کا لحاظ کرتے ہوئے، پوری قوانین کی رعایت کرتے ہوئے یہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس نے اپنی گاڑی کو ہر چیز مینٹیننگ کی ہوئی ہے، اس کی ہوائیں، ٹائر سب کچھ صحیح، لیکن جو ہے ٹائر جو ہے بلاسٹ ہو گیا، بس پھٹ گیا، یا اس کی گاڑی کا انجن میں کوئی خرابی ہوئی، ایک دم وہیں پر یا بریکیں فیل ہو گئی، یا مثلا اس کی گاڑی کے ٹائر بلاسٹ ہوئے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، گاڑی الٹ گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا ڈیتھ ہو گئی، یہ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی انسان نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو، انجام دیا ہو جس میں انسان کی سستی ہو یا انسان نے کوتاہی کی، یعنی جن چیزوں کا تقاضا ہے وہ انسان پورا کرتا پھرے، اور پھر اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ آزمائش اللہ کی طرف سے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ان کے اوپر کہ ان کو جو ہے وہ محل سے جیل میں بھیجا گیا۔ یہ ہمارے ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں نے ان کے علم اور ان کے رتبے کی وجہ سے حسد کرتے ہوئے زہر دیا یا زندانوں میں ڈالا، تو یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش، اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش۔ لہٰذا اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی اجازت سے۔ ہر آنے والی مصیبت کو اللہ کی طرف نہ پلٹائیں، مصیبت وہ آزمائش ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والی، وہ اللہ کی طرف سے آنے والی کون سی ہوگی؟ جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ ہو، اگر ہم گناہوں کی زندگی سے باہر ہیں وہ اللہ کی طرف سے، یا پھر جس کام میں ہم نے کوتاہی اور جہالت سے کام نہیں لیا، وہ جو آزمائش آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو ہماری جہالت اور کوتاہی سے آ رہی ہے یا گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے وہ ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹا سکتے۔ اور اس کے بعد فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کی ہدایت کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ نے اس آیت میں یہ بھی واضح کر دیا، اللہ اس کے دل کی ہدایت کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے ہم اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان سے مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید صحیح ہو، ہمارا اللہ پر ایمان، رازق اللہ کو مانے، خالق اللہ کو مانے، ذات میں واحد و یکتا اللہ کو مانے، اور عبادت میں بھی اللہ کو واحد اور یکتا مانے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ قرار دے۔ یہ ہو اس طرح سے عقیدہ توحید انسان کا صحیح معرفت خدا صحیح معنوں میں ہوگی، تب جو ہے اللہ دل کو ہدایت کر دے۔ لیکن انسان کے پاس معرفت خدا صحیح معنوں میں نہ ہو، لاکھ وہ رسول اللہ کی نعتیں گائے، اگر عقیدہ توحید نہیں ہے، لاکھ وہ محمد و آل محمد کے فضائل پر وہ جھومے، نعرے لگائے، بے شک آل محمد کے فضائل پڑھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب، جو صحیح معنوں میں رسول اللہ سے نقل، لیکن ہم اگر ان کے رتبے سے بڑا غلو کریں یا پھر ان کے رتبے سے جو ہوتے ہیں ناسبی لوگ جو گھٹا دیتے ہیں، جو ان کی صحیح فضائل کا انکار کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ جن کو مقصرین حقیقت میں وہ لوگ ہیں، یعنی تقصیر کر جو اللہ یا رسول کی طرف سے اہل بیت اطہار کے لیے فضائل ثابت ہیں اس کا انکار کر دیں، اس کو کہتے ہیں مقصر۔ اپنی ایمان سے بتائیں کوئی ہے ایسا جو آل محمد کی شان، عظمت، ان کی شفاعت، ان کے توسل، ان کی قبور کی زیارت کا منکر؟ کوئی بھی نہیں، الحمدللہ۔ تو لہٰذا یہ دشمن کی ایک سازش ہے، شیعہ قوم کے درمیان اس طرح قوم کو علماء سے دور کیا۔ تو لہٰذا جو اللہ پر ایمان صحیح رکھے، عقیدہ توحید جس کا صحیح ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے اس کی ہدایت کی جائے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میرا عقیدہ توحید صحیح ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، کس چیز پر ایمان رکھتے ہو، لوگوں کے سامنے نہ کہو،
میں اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ پہلی آیت کا یہ پیغام۔ تو دوسری آیت مجیدہ یعنی دوسری سے یعنی آیت نمبر 12، آیت نمبر 12 کا پیغام۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس میں اللہ پیغام دے رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول۔ رسول اللہ کی اطاعت حقیقتاً اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت حقیقتاً کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ رسول کی اطاعت کا حکم خود اللہ دے رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ قرآن میں یہ کون حکم دے رہے ہیں؟ رسول کی اطاعت کا اللہ دے رہے ہیں۔ تو رسول کی اطاعت کا حکم بھی اللہ دے رہے ہیں۔ تو گویا رسول کی اطاعت بھی حقیقت میں اللہ کی اطاعت۔ یہ اور بات ہے جو اصول اور قوانین کے تحت اصل اطاعت اللہ کی ہے۔ اصل اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور رسول اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ فرع ہے۔ تو اللہ کی اطاعت اصل ہے اور رسول اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ فرع ہے۔ یعنی ہم رسول اللہ کی اطاعت جو مان رہے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا رسول اللہ کی اطاعت فرع ہے لیکن رسول اللہ کی اطاعت سے جدا نہیں ہے بلکہ لازم ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا میں رسول کی اطاعت نہیں کروں گا، وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، کیونکہ رسول کی اطاعت کا حکم رسول خود سے نہیں دے رہے بلکہ اللہ رسول کی اطاعت کا حکم دے رہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو اب یہ حکم بھی کون دے رہا ہے؟ اللہ قرآن اطاعت کا حکم بھی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے جو دے وہی لو، جس سے روکیں اس سے رکو۔ تو گویا رسول کی اطاعت، رسول سے سنت لینا یہ اللہ کے حکم کے تحت ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے سورہ دیکھیں رسول اللہ کی اطاعت کو اللہ نے کس قدر عظمت اور شان بخشی۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جو آج رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں مومن ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا راستہ چھوڑ کر اپنے اعمال کو باطل نہ قرار دو۔ اگر تم لوگوں نے کوئی بھی عمل انجام دیا زندگی کا چھوٹے سے لے کر بڑے تک جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خالی ہوا، تمہارا ہر عمل باطل، ہر عمل باطل۔ انسان یہ دیکھے میں جو بھی کر رہا ہوں اپنی زندگی میں کیا کروں، بچے کی ولادت سے لے کر جو ہمارے معاشرے میں کتنی رسومات ہیں، ائمہ اہل بیت نے جو اپنائی ہیں کیا وہ ہمارے پاس ہے؟ وہاں سے لے کر مرتے وقت تک کتنے اعمال ہیں، ہر عمل کو دیکھیں اللہ اور رسول کی اطاعت، اگر وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہیں وہ قبول ہے، وہ عمل بھی صحیح ہے، اس کا اجر بھی ہے۔ ورنہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تمہارا کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مخالف ہے وہ کیا ہے؟ تمہارا وہ عمل باطل۔ کتنے اعمال ہم لوگ کرتے ہیں، بچوں کی ولادت کے وقت کرتے ہیں، بچے بڑے ہو جائیں پھر کرتے ہیں، پھر انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، پھر انسان کچھ عبادتوں میں داخل کر دیتا ہے، بہت سارے کاموں کو، بہت ساری چیزوں کو محبت کی وجہ سے داخل کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ہم نے عزاداری میں داخل کر دیا، بہت ساری چیزوں کو ہم نے قرآن کے وقت میں ہم نے داخل کر دیا، بہت ساری ہم نے کچھ قرآن میں داخل کر دی، کچھ ہم نے عزاداری میں داخل کر دی، کچھ کو ہم نے دین کا حصہ بنا دیا، کچھ کو ہم نے نماز کے متعلق ہم نے حصہ بنا دیا۔ تو یہ جو ہم چیزیں عمل کرتے جا رہے ہیں،
اپنی طرف سے یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے. بھئی آپ کو کس نے کہا یہ ضروری ہے، واجب ہے؟ آپ کہاں سے؟ کوئی ہم شریعت کے بانی ہیں؟ ہم کہیں کہ ہم یہ بھی واجب ہے وہ بھی واجب ہے، ہم کہیں یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے. میں اور آپ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. یاد رکھیں ہماری قیمت اس وقت ہوگی اللہ کی نگاہ میں جب ہمارا عمل قرآن اور 14 کے فرمان کے مطابق ہو. چاہے میں بھی کیوں نہیں درس قرآن لاہ تو میری حیثیت میری قیمت اس وقت ہوگی جب میرا عمل قرآن اور ائمہ اہل بیت کے فرمان کے مطابق ہو. کوئی شخص یہ نہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں ہوں، میں اتنا عظیم ہوں، میں فلاں بزرگ ہوں، میں میرے پاس یہ اللہ کا قرآن اور 14 کا فرمان. بس جس کا عمل قرآن اور اہل بیت کے کلام کے مطابق ہے اس کی قیمت ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے ذاکر ہو، چاہے عام مومن ہو. لہٰذا ہماری قیمت، کیونکہ یہ دین بڑا قیمتی ہے، اس دین کی قیمت کا اندازہ کرنا امام حسین علیہ السلام سے پوچھے. انہوں نے پورا گھر اسلام کے لیے قربان کیا. تو لہٰذا ہم اس دین پر عمل کریں گے تو ہم بھی قیمتی بن جائیں، لیکن اگر ہم نے دین پر عمل نہیں کیا معمولی بن جائے. لہٰذا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی اپنا عمل باطل نہ کرا دو. مثلا مثال کے طور پہ واضح کریں، یہ ہم زیارت امام حسین علیہ السلام یا دیگر ائمہ کے لیے ہم یہ اپنے علاقوں میں کھڑے ہوتے ہیں نا، مساجد میں زیارت پڑھتے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتے ہیں. اب یہ کرنا کیا واجب ہے یا نہیں؟ اس کی اصلاح میں اس سے آپ نے اس سے بہت ساری چیزیں سمجھنی ہیں. صرف اسی کو نہیں سمجھنا، اس سے بہت ساری چیزوں کو سمجھنا ہے. کیسے؟ دیکھیں ہم زیارت امام حسین پڑھ رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، دیگر ائمہ معصومین کی زیارت پڑھ رہے ہیں. اگر ایک بندہ ہاتھ نیچے کر لیتا ہے، زیارت نہیں پڑھتا، ہاتھ نیچے کر لیتے زیارت میں، یعنی زیارت تو پڑھ رہا ہے، جو زیارت امام حسین کی ہے، امام رضا کی، امام زمانہ کی ساری پڑھ رہا ہے، لیکن ہاتھ نیچے دونوں کر کے کھڑا ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ زیارت پڑھ رہے ہیں آپ انگلی کریں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ انگلی اوپر کریں. یہ انگلی کرنا لوگ سمجھتے ہیں یہ واجب ہے. اس کو واجب کس نے بنایا؟ کیا میں اور آپ یہ اختیار رکھتے ہیں شریعت میں کوئی واجب حکم بنا دیں؟ نہیں رکھتے. یہ نبی کی ذمہ داری وہ بیان کرے، اور ائمہ خدا علیہ السلام نے ہمیں وہ امانت سے دین پہنچایا. اب دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا، اب یہاں پر کھڑے ہو کر ہمارا رخ جو ہے وہ کربلا کی طرف، ہمارے ہاتھ نیچے ہیں اور ہم نے زیارت کی، یہ ہماری زیارت کا ہمیں ثواب حاصل ہو. لیکن اگر کوئی ویسے احتراماً کرے، انگلی کا اشارہ بھی، بھئی میرے منہ اور سینے کا اشارہ تو ہو رہا ہے، میرا رخ تو کربلا کی طرف ہے، میں انگلی کا اشارہ بھی کر لیتا ہوں، تو کوئی حرج نہیں، جائز. اگرچہ ہمارے پاس جو مفاتح الجنان اور دیگر کتابوں میں روایت موجود ہے، مثلا کہ امام حسین علیہ السلام کے آداب زیارت میں سے ہے کہ جب امام کے زری کے سامنے ہو تو کیا کریں؟ اپنا رخ بھی زری کی طرف کریں اور اپنی انگلی کا اشارہ بھی زری کی طرف کریں، یعنی پوری توجہ اشارتاً اور آپ کے چہرے اور دل کی توجہ ساری کی ساری امام حسین کی طرف ہو جائے. تو وہاں پہ بھی آداب میں ہے، وہاں پہ بھی واجب نہیں ہے. تو ہم اس والے مقام کو اگر یہاں پہ بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم اس قانون کو یہاں پہ بھی جاری کرتے ہیں، بھئی وہاں پر تقاضا ہے کہ ہاتھ کا اشارہ بھی کریں اور منہ کا رخ بھی کریں، کوئی حرج نہیں. اگر آپ کرنا چاہ رہے کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ واجب ہے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا آپ کی زیارت امام حسین صحیح نہیں ہے، یہ ہم نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے دین میں ایک عمل داخل کرنا. یہی سوال آیت اللہ محسن الحکیم سے ہو، فقیہ زمان اپنے وقت کے نائب امام آیت اللہ محسن الحکیم، ان سے پوچھا گیا کہ زیارت امام حسین میں یہ انگلی کا اشارہ کرنا وہاں کے نہ کہ یہاں کے لوگوں کے لیے پوچھا گیا، جہاں پر خود آداب میں مطلوب ہے، طلب کیا گیا کہ زیارت امام کے وقت رخ بھی کرو اور اشارہ بھی کرو. انگلی کا اشارہ کرنا واجب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ واجب سمجھ کے کرتا ہے یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے. انہوں نے اصل زیارت امام حسین کو بدعت نہیں کہا.
اصل امام حسین کی زیارت تو باعث اجر اور ثواب ہے، انشاءاللہ ہماری شفاعت کی کل یہ وسیلہ بنے گی، بخشش کا وسیلہ ہے یقیناً۔ تو لہٰذا یعنی علماء جب یہ بات کرتے ہیں وہ اصلاح کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیں علماء کبھی بھی آپ کو دین سے آل محمد سے دور نہیں کرنا چاہتے، علماء چاہتے ہیں آپ اپنے عمل کو قرآن کے مطابق بنائیں یا ائمہ اہل بیت کے عمل کے مطابق بنائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام فرماتے ہیں من خالف سنت رسول اللہ فقد کفر۔ جب ہم نے قرآن کی نہ مانی، رسول کی نہ مانی، اہل بیت کی نہ مانی، اپنی مرضی سے کسی چیز کو واجب بنا دیا، کسی چیز کو حرام کر دیا، امام فرماتے سن لو جو اپنی مرضی سے دین میں کوئی چیز داخل کرتا ہے، امام صادق زبان عصمت سے فرماتے ہیں یہ میری نگاہ میں مومن نہیں۔ امام فرماتے ہیں من خالف سنت رسول اللہ فقد کفر، امام فرماتے ہیں وہ میری نگاہ میں کافر۔ انسان کہتے ہیں میں مومن ہوں، مومن ہونے کا دعویٰ نہ کر، مومن بننا ہے قرآن کی مانو یا محمد و آل محمد کی مانو۔ تو اگر ہماری زندگی میں کوئی عمل سنت کے خلاف ہے، کوئی بھی عمل، بچے کی ولادت سے لے کر وفات تک کوئی بھی رسم و رواج جن کو ہم اپنائیں اور اس کو دین کا حصہ بنائیں، نہ رسول کی سنت کا خیال کریں، نہ سنت خدا کا خیال کریں جو قرآن میں اللہ نے ہمیں احکام دیے، نہ سنت ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال کریں، امام صادق فرما رہے ہیں تمہارا عمل تمہیں مبارک ہو، تم میری نگاہ میں کافر ہو، کیونکہ تمہارا عمل نہ قرآن کے مطابق ہے نہ ہمارے عمل کے مطابق۔ لہٰذا انسان مومن وہی کامیاب جس کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق۔ آیت نمبر 13 کا پیغام، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کیا پیغام، کتنا عظیم پیغام دی، اس آیت میں دو پیغام ہیں۔ کہا معبود حقیقی صرف اللہ، بس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں ہے، لائق کی عبادت صرف اللہ کی ذات ہے، حتیٰ کہ سجدہ وہ بھی ذات خدا کے ساتھ خاص ہے۔ سجدہ تعظیمی بھی غیر خدا کے سامنے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم سجدہ تعظیمی شبیہ علامہ حضرت عباس کے سامنے کریں، سجدہ تعظیمی ذوالجناح کے سامنے کریں یا تعزیہ کے سامنے کریں، ان کی تعظیم احترام اپنے مقام پر ہے، لیکن سجدہ صرف اللہ کے سامنے خاص ہے۔ بعض لوگ دلیل بناتے ہیں حضرت یوسف کے سامنے سجدہ ہوا، حضرت آدم کے سامنے سجدہ ہوا۔ یہ آیتیں آپ وارثان قرآن کے کلام کو پڑھیں، وسائل الشیعہ میں پورا چیپٹر موجود ہے جس میں امام علی اور امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا روایات میں کہ حضرت آدم کا سجدہ کیسا تھا اور حضرت یوسف کو، تو کیا کہا؟ معصومین نے کیا جواب دیا؟ کہا وہ سجدہ اللہ کو تھا، وہ شکر للہ تھا، حکم خدا تھا آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، لیکن سجدہ اللہ کو کرنا نہ کہ آدم کو کرنا۔ امام نے پھر سمجھایا، فرمایا جس طرح کعبہ ہے، ہم کعبہ کے پتھروں کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں کعبہ کو سجدہ کر رہا ہوں، یہ تو شرک ہے کہ نہیں؟ ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ حکم خدا ہے کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، حکم خدا اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے مجھے سجدہ کرنے کے لیے کعبہ کی طرف رخ کرو۔ اسی طرح ملائکہ کا حکم تھا سجدہ مجھے کرنا ہے، لیکن رخ تمہارا آدم کی طرف۔ تو حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں نے جو سجدہ کیا تھا شکر للہ، وہ بھی کہا تھا شکر للہ، اللہ کو سجدہ تھا۔ اتفاق سے وہ حضرت یوسف سامنے تھے، مثلا وہ اس طرف سے ادھر منہ کیا ہوا تھا، تو یہ تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے معبود حقیقی کو اس کی ذات ہے، اللہ کی ذات۔ دوسرا پیغام اس میں دیا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ تو لہٰذا ایسا نہ ہو، یعنی خبردار تمہاری عبادت میں ایک سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے نہ ہو، نہ درباروں پہ، پیروں پہ، نہ انبیاء کے مزاروں پہ، نہ ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں، مزارات میں۔ سجدہ صرف اللہ، وہاں پہ بھی منع کر دیا گیا کہ معبود حقیقی صرف اللہ۔
دوسرا یعنی اس شرک سے بچو. دوسرا کہا توکل صرف اللہ پہ کرو, اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ کے غیر پہ بھروسہ کرو گے تو یہ بھی شرک ہے. مثلا مثال کے طور پہ یہ کہہ دینا کہ میرے پاس تو پیسہ آ گیا, اب میں جو ہے دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں. لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں, غرور اور تکبر. تو اگر کوئی یہ شخص سوچے, اسے پھر بندہ یہ کہے یہ بتاؤ اگر پیسے میں اتنی طاقت ہے تو مرے ہوئے انسان میں روح ڈال دوں, ڈال سکتے نہیں ڈال سکتے. کتنے بزنس مین بڑے بڑے وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہوئے, آکسیجن خرید رہے ہیں بیچارے, دعائیں ہو رہی ہیں. لہٰذا معلوم ہوا پیسے میں اتنی طاقت نہیں. فرعون کے بعد بھی بڑا پیسہ تھا, نمرود کے بعد بھی بڑا پیسہ تھا. تو لہٰذا جب تک رب کی مشیت نہ چاہے, اللہ کا ارادہ نہ ہو, تو لہٰذا کچھ نہیں ہو سکتا. تو انسان یعنی یہ نہ سمجھے. تو اگر ہم نے اپنے مال پہ بھروسہ کیا تو ہم یہ شرک کریں گے. اگر ہم نے مثال کے طور پہ اپنے عہدے اور منصب پہ, مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے بہت سیاسی طور پہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کروا کے رہوں, اس کو اپنے منصب پہ, یہ بھی شرک ہے. یہ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں شرک خفی. اپنے منصب پہ بھروسہ کر رہا ہے, اللہ کی ذات پہ نہیں. انسان اپنے تمام امور کے حل کے لیے اللہ کی طرف توجہ, اللہ کی ذات پہ بھروسہ. ہاں کیا کریں, دکان کھول کر بیٹھے شاپ, اب کہیں اے بارئلہ میرا کام تھا شاپ پہ آنا, دکان کھولنا, مارکیٹ میں رابطہ کرنا, اب تیرا کام ہے رزق دینا. یہ ہے اللہ پہ بھروسہ. آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں, پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں, یہ درست ہے. آپ نے علاج کرایا, علاج آپ نے کنٹینیو رکھا, یہ نہ کہیں میرے پاس پیسہ ہے اور میں اپنا خدا نخواستہ کسی عزیز کا کینسر کا یا دیگر مرض میں اس کو صحیح کروا دوں گا, پیسہ خرچ کر دوں گا. نہ, یہ بھی شرک ہو جائے. اس کا مطلب ہے ہمارا پیسے پہ بھروسہ نہیں. میرا اللہ تو مہربان, میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں, علاج کر رہا ہوں, اب دوا کو باثر تو بنا, ایسے کہ نہیں. تو لہٰذا باثر اللہ کی ذات نے بنا. تو لہٰذا ہمارا کام ہے اپنے امور اسباب کو مہیا کریں, اپنے علاج کے لیے, اپنے روزگار کی تلاش کے لیے, اپنی اولاد کے لیے اسباب مہیا کریں. پھر اللہ سے یہ دعا کریں, اے بار الہ ہمیں مرض سے نجات تو دے, ہماری اولاد کو کامیاب تو فرما, اے اللہ ہمیں فلاں مصیبت سے نجات تو دے, ہمیں روزی تو دے. یہ ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ. اسباب مہیا کریں اور پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں, وہ بہترین کارساز ہے. اس لیے ملتا ہے کہ کچھ حاجی لوگ جا رہے تھے پیدل اللہ کے گھر کی زیارت میں, تو بیچارے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں, کہیں پہ بھی پیاس سے تڑپ رہے, پانی نظر نہیں آتا, پانی پی. چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے جہاں پر دیکھا کہ زمین سے پانی جو ہے ابل رہا ہے, ایک کنواں ہے, پانی ابل رہا ہے اور باہر گر رہا ہے, کنویں سے ہرن پانی پی رہے. جی حاجی لوگ خوش ہو, الحمدللہ سامنے کنواں اور پانی اس قدر بہہ رہا ہے, حالانکہ کنویں کے اندر رہتے ہیں, یعنی وہ اس طرح سے کوئی چشمہ ہے یا کنواں ہے, جو پانی ہرن پی رہے ہیں. جیسے یہ حاجی لوگ قریب گئے, وہ پانی سمٹ گئے, زمین کے اندر نکل گئے. وہاں پہنچی, زمین خوش, ہرن بھی وہاں سے فرار ہو گئے. انہوں نے, ان کے پاس رسی اور ڈول, انہوں نے جب اس کنویں کے اندر ڈالا تو نیچے تک جتنا بھی انہوں نے رسی کو ڈالا وہ ڈول خالی واپس سوکھا, دیواریں خشک, وہ زمین خشک جس زمین پر پہلے پانی بہ رہا تھا. پریشان حاجی لوگ تھے, نیک نمازی لوگ تھے, گریا کرنے لگے, بار الہ ہم تیرے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم پیاسے ہیں, ہمیں پانی سے محروم کیا جا رہا ہے, اور یہ حیوانات ان کو تو نے پانی دے دیا, یہ سیراب ہو رہے ہیں, یہ کیسی ہماری آزمائش ہے. خدا نے وہاں پر ایک آواز پیدا کی, انہوں نے سنی, حاجیوں کیا, اے حاجیوں وہ جو جانور ہیں نا انہوں نے میری ذات پہ بھروسہ کیا تھا, اس لیے میں اللہ نے ان کے رزق کا انتظام کیا. تم لوگوں نے جب چلتے وقت کہا تھا کہ ڈول اور رسی اٹھا لو, جب آئی کہا کہ اب ہم پیاسے نہیں مریں, تم لوگوں نے میری ذات پہ بھروسہ نہیں کیا تھا, ڈول اور رسی پہ بھروسہ کیا. اب مانگو اس سے پانی, میرے اوپر بھروسہ نہیں تھا, ڈول اور رسی پہ.
لہٰذا انسان کے پاس مال ہو، بھروسہ پھر بھی اللہ کی ذات پہ، انسان علاج کرے بھروسہ اللہ کی ذات پہ، ہر اپنے کام میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے، انشاءاللہ کامیاب۔ اور اللہ قرآن میں کہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، قرآن اللہ سچ کہہ رہے ہیں، قرآن میں جھوٹ نہیں ہے، قرآن میں شک اور تردد نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ قطع اپنی ایمان کو مضبوط کیجئے، صحیح معنوں میں معرفت توحید ہونی چاہیے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، پھر دیکھیں آپ کے کیسے کام جو ہے وہ سارے آسان ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد۔ آیت نمبر 14 میں ہمیں کیا پیغام دیا؟ اس آیت میں جو ہمیں سمجھایا گیا آیت نمبر 14 میں، اس میں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کے ضمن میں ایک روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام، بعض لوگ ہجرت کرنا چاہتے تھے جب مکہ سے مدینہ، تو ان کا مثلا بعض کا بیٹا ہوتا تھا، بعض کی بیوی ہوتی تھی، جب یہ ہجرت کرنے لگتے تو بیٹا اور بیوی پکڑ لیتے، آپ نہ جاؤ، آپ ہجرت اگر ہمیں تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ، یعنی اسلام میں جو ہجرت واجب قرار دی تھی اولاد اور بیوی یہ روکتی، تو یہ جو ہے ہمارا سرپرست کون ہوگا؟ تو بعض ان میں سے لوگ قبول کر لیتے، تو جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا کہ تم اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو اپنا دشمن نہ بناؤ، جو تمہیں روکتے ہیں اور تم ان کے کہنے پہ رک جاتے ہو، ہجرت نہیں کرتے اسلام کی طرف، تو گویا وہ تمہارے دشمن۔ آج کتنی اور ہماری اولادیں اور ہماری بیویاں اگر ہمیں گھروں میں دین سے روکیں، ہمیں گناہ کی طرف دعوت دیں، یہ بھی تو کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ ایک صلوات پڑھتے محمد لہذا قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ دشمن ہے جو تمہیں دین سے روکے، جو اولاد تمہیں دین سے روکے، جو بیوی تمہیں دین سے روکے، وہ تمہاری دشمن ہے، غیر خواہ نہیں۔ اور اگر ہم خود اولاد کو اور بیوی کو دین سے روکیں، ہم خود اولاد کے اور بیوی کے دشمن ہیں۔ لہٰذا اسلام کی طرف ہجرت کریں، خود بھی کریں، ہم کہیں کہ ہم تو ہجرت، ہم مسلمان ہیں، نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں، کام بھی مسلمان والے ہونے چاہیے، اسلام کی طرف مکمل ہماری ہجرت ہونی چاہیے، ہماری مغربی کلچر سے ہجرت ہو اسلام کی طرف، ہماری ہندو رسومات سے ہجرت ہو اسلام کی طرف، محمد وآل محمد کے دین کی طرف ہو، قرآن کی طرف ہو، یہ ہجرت ہوگی تو ہم کامیاب ہوں۔ تو لہٰذا تو وہ بعض لوگ قبول کر لیتے تھے، تو جن کی مذمت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اچھا پھر یہاں پر بعض لوگ کیا کہتے تھے؟ بعض لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے تم نہیں آتے، تو بعض لوگ چلے جاتے تھے، بعض لوگ رک جاتے تھے تو بعض لوگ چلے جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بیٹا جو بیٹے نے روکا، اولاد نے روکا، کہتے تھے ٹھیک ہے تم جب وہاں پر آؤ گی نا مدینے میں، پھر ہم بھی تمہیں چھوڑ دیں، ہم بھی تمہاری وہاں پر پرواہ نہیں کریں گے، تمہاری سرپرستی نہیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم گزشتہ چیزوں کو فراموش کر دو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دیکھو اب تم معاف کر دو، جو تمہاری اولاد سے، بیویوں سے نادانی اور غلطی ہو گئی ہے، جو تمہیں بھی دین سے روکا اور خود بھی دین کی طرف نہ گئے، ان کو معاف کر دو، صلح و صفائی کر دو، ہیں جی، وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، درگزر کر دو، دیکھو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف کرے، ان کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دو۔ تو لہٰذا یہ بعض لوگ، یعنی بعض لوگوں کے لیے اولاد اور بیوی دشمن ہوتے ہیں۔ اچھا ایک یہ وجہ بیان کی گئی، بعض اوقات بیوی اور بچوں کے حق تلفی سے بھی اولاد دشمن بن جائیں گے میدان قیامت، اگر ہم نے ان کے حقوق کا خیال نہیں کیا، بچوں کے حقوق ادا نہ کیے، ان کا نان و نفقہ پورا نہ ادا کیا، اور اسی طرح بیوی کے حقوق پورے ادا نہ کیے۔ بیوی کے حقوق میں کیا ہے؟ گھر میں جو خرچ، لباس مرد کی ذمہ داری، گھر مرد کی ذمہ داری،
اس کا علاج یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ گھر کے بل جو ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بیویوں کو کہنا جاؤ یہ بل لے جاؤ اپنے بھائیوں کے گھر سے، یہ بل پے کروا کے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ اسی طرح سے دیگر چیزیں یہ مرد کی ذمہ داری۔ نان و نفقہ یہ واجب ہے، تو لہذا نان و نفقہ مرد پورا نہیں کرتا اور بیویوں کو چھوڑ دیتے۔ آیت اللہ سستانی اور فقہا فرماتے ہیں جو بیویاں خود صاحب استطاعت ہیں، مثلا جاب کرتی ہیں، ان کے پاس اپنا سلائی کا کوئی اور ان کے پاس ہنر ہے، اگر وہ گھر میں خرچ کرتی ہیں، مرد مقروض ہے بیوی کا، مرد مقروض ہے بیوی کا مقروض ہے، لہذا نان و نفقہ یہ سارا کس کے اوپر واجب ہے؟ مرد کے اوپر۔ حتیٰ کہ فقہا اور ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے معتبر روایات کے مطابق گھر میں جھاڑو دینا، کپڑے دھونا، کپڑوں کا سلوانا، یہ کھانا بنانا، مرد کے لیے بستر لگانا، پانی دینا، یہ عورت پہ واجب نہیں، اگرچہ مستحب ہے لیکن مرد پر اور یہ عورت پہ واجب نہیں۔ یہ گھر میں کھانا، کپڑے دھونا، یہ جھاڑو دینا، یہ کھانا بنانا، مرد کو پانی دینا، یہ عورت پہ واجب مستحب ہے، واجب نہیں۔ بعض اوقات کیا کرتا ہے انسان، مرد آیا تھکا ہوا، خاتون نے پانی نہیں دیا اور دے مارا اس کے منہ پہ ہاتھ، تجھے شرم نہیں آتی میں گھر میں آ رہا ہوں مجھے پانی نہیں دیا؟ یہ حرام کی، یعنی میں صرف شاپ سے یا دفتر سے یا باہر سے آیا ہوں تھکا ہوا، مجھے یہ احساس ہے میں تھکا ہوں مجھے کوئی پانی دے۔ وہ بھی انسان ہے، حیوان نہیں ہے، جو سارا دن ہمارے گھر میں نوکرانی بن کے کام کر رہی ہے، ہو سکتا ہے بیچاری وہ بھی تھکی ہوئی ہو، اس سے کسی نے پوچھا کہ تجھے پانی پلاؤں، اس نے تو کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کبھی شوہر کو مارا اس نے تھپڑ، کبھی اولاد کو تھپڑ مارا، وہ تو بیچاری کس قدر نوکرانی بن کے رہتی ہے گھروں میں، خدا گواہ ہے جوان بھائی۔ ذرا غور کیجیے، یہ ماہ رمضان میں خود دیکھیں سارے سو رہے ہوتے ایسے کہ نہیں؟ ہماری گھر کی خواتین، یہ گھر کی خواتین ان کی قدر کیجیے، یہ کیا کرتی ہیں؟ ہم سے پہلے اٹھ کے سحری کا انتظام کرتے ہیں، ہم گرمی سے مر رہے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان اپنے اے سیوں کے سامنے، کولر کے سامنے، پنکھوں کے سامنے موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں روزہ لگا ہوا ہے، ہم سے بات کوئی نہ کرے۔ وہ حیوان ہیں جو کچن میں گرمی میں کھڑے ہو کر ہمارے لیے افطاری کا انتظام کر رہی ہیں، اور ہم اس کے کتنے حقوق ادا کریں؟ ہمارے کھانا وہی بنائے، ہمارے کپڑے وہی دھوئے، ہمارے بچوں کو اسکول وہی بھیجے، ہمارے گھر کی ٹینشن وہی لے، بچوں کو دوائی لینے کے لیے وہی جائے، گھر میں مہمان آ رہے ہیں ان کی خدمت گزاری، سارا کچھ تو وہی کر رہی ہے، ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ لہٰذا یہ واجبات میں سے بیوی کے حقوق، یہ واجبات میں سے کوتاہی کریں گے خدا اور رسول کے مجرم ہیں۔ صرف یہ نہ کہیں کہ ہم نے لوگوں کا حق کھایا ہے تو خدا معاف نہیں کرے گا جب تک ہم لوگوں سے معافی نہ مانگے۔ یاد رکھیں اگر ہمارے گھر میں رہتی ہوئی بیوی اس کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ہم خدا کے مجرم جواب دیں۔ وہ نمازیں ہماری رہگاہ جا سکتی ہیں اگر بیوی کے اور اولاد کے حقوق مختلف ہو رہے ہیں۔ ایک حق یہ اپنی بیویوں کی قدر کیجیے، خدا کا اپنی بیویوں سے محبت سے پیش آئیں آج سے، اور پھر دیکھیں آپ کے گھر کا ماحول کیا ہوگا۔ ہاں جو شرعی تقاضے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ دوسرا یہ ہے کہ بیوی کے واجب حقوق میں ایک تو تھا یہ نان و نفقہ اور یہ چیزیں، دوسرا یہ ہے بیوی کے حقوق زوجیت، وہ کتنے لوگ ہیں جو صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے حقوق زوجیت سے۔ حقوق زوجیت یہ بھی واجب ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں 3 خواتین، یا رسول اللہ، ایک خاتون نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرا شوہر گوشت نہیں کھاتا تو ظاہری بات ہے اس کے اندر طاقت نہیں ہے بدن کے اعتبار سے، جب بدن میں طاقت نہیں ہوگی تو حق زوجیت بھی، اس لیے جو سائنسی اعتبار سے جو دوسری غذائیں آج نوجوان کھاتے ہیں ان سے اجتناب کریں۔ جو اسلامی معصومین کے پاس جو لوگ آتے تھے جو شکایت کرتے تھے اولاد نہیں ہو رہی یا کمزوری، معصومین علیہ السلام ان کو یعنی جو نسخے بیان کرتے تھے وہ چیزیں آپ دیکھیں، اس میں گوشت جو ہے وہ انسان کی طاقت کا جو ہے وہ بدن میں کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طرح سے دیسی انڈا اس کو بدن کی طاقت کا جو ہے وہ ذریعہ قرار دیا۔ تو لہٰذا اسلام یہ ساری وہ چیزیں چاہتا ہے کہ آپ
کے اوپر جو دوسرے حقوق ہیں اس میں بھی آپ کمزور نہ ہوں. لیکن ہمارے نوجوان دوسری چیزوں کی طرف بھاگ رہے دوڑ رہے. لہٰذا وہ چیزیں تلاش کریں, وہ چیزیں دیکھیں جو ائمہ معصومین کے زمانے میں تھی, جو انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو تعلیم دی, کن چیزوں میں طاقت رکھی گئی وہ چیزیں استعمال کریں, فضول چیزیں. تو لہٰذا ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر گوشت نہیں کھاتا, دوسری نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر خوشبو نہیں لگاتا, تیسری نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر جو ہے میرا حق زوجیت ادا نہیں کرتا. سید رسول نے جب یہ بات سنی, روایت کا جملہ ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غصے سے گھر سے باہر نکلے, غصے سے. رسول اللہ کو غصہ آ گیا اس بات میں, میرے اصحاب میں ایسے لوگ بھی نہ گوشت کھاتے ہیں, نہ خوشبو لگاتے ہیں, نہ بیویوں کے پاس جاتے ہیں, یہ کیا حرام کر رہے ہیں. سید رسول مسجد نبوی میں منبر پر آ گئے, آپ نے خطبہ دیا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد. آپ نے فرمایا اے لوگوں میرے اصحاب سنو, میں بھی گوشت کھاتا ہوں, میں بھی خوشبو لگاتا ہوں, میں بھی اپنی بیویوں کے پاس جاتا ہوں. بعض لوگوں کے پاس یہ بھی نادانی دین میں سے اسلام سے دوری ہے, کہتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام بیویوں کے قریب نہیں جاتے. پھر یہ سلسلہ حضرت آدم سے یہ شروع ہوا ہے. اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں کہ انبیاء بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے, یہ ہم لوگ ہیں جو اپنی ہوائے نفس کو پورا کرنا. انبیاء علیہ السلام کا قصد یہ نہیں ہوتا تھا الیاذ باللہ بیویوں کے پاس اس لیے جائیں کہ وہ اپنی جنسی تسکین کے لیے جاتے تھے, وہ اس لیے جاتے تھے نسل انسانی بڑھے اور ایک اسلامی تربیت یافتہ ماحول پہ جو ہے وہ امت کے حوالے کیا جائے. انبیاء علیہ السلام ائمہ ہدی علیہ السلام. تو لہٰذا یہ کہنا کہ بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے انبیاء علیہ السلام ائمہ ہدی علیہ السلام اس سے ماورا ہے. تو یہ حضرت آدم سے سلسلہ چلا ہے. اگر ہم کہہ دیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں یہ سلسلہ نہیں تھا تو پھر ان کی بیویاں, پھر ان کی کنیزیں, پھر سوال پیدا ہوتا ہے ان لوگوں سے, سادہ ذہن لوگوں سے, بیچاروں سے, پھر یہ بتائیں یہ نسل سادات آگے کیسے بڑھی. اصل سادات میں اگر یہ سلسلہ نہیں ہے تو پھر بعد والوں میں بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کی اولاد ہو سکتے ہیں, پھر وہ والا کام بھی نہ ہو, حقوقی زوجیت والا اصلاح. لہذا اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کے حق میں جسارت ہے, کوئی یہ گناہ ہے جو ان کی جسارت ہے, الیاذ باللہ یہ جائز اور حلال کا. تو لہٰذا باقی اس میں سوچنے کی فضول چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. انسان جو ہے ان چیزوں کی طرف نہ سوچے, اپنی اصلاح اور ہدایت کے لیے سوچے. صلوات پڑھے محمد. ورنہ تہذیب الاسلام میں رسول اللہ نے مولا علی کو پوری حدیث تعلیم فرمائی بیوی کے حقوق کے متعلق. اے علی کیسے جو ہے وہ کون سے اوقات اختیار کرو, کن چیزوں کو اختیار کرو. تو لہٰذا اب سید الرسول نے تاکید کی, کہا میں گوشت بھی کھاتا ہوں, خوشبو بھی لگاتا ہوں اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. تو لہٰذا سید الرسول نے یہ سمجھایا اور ہماری اصلاح. اگر بیوی کے حقوق اس طرح سے تلف ہو گئے, یاد رکھیں پھر ہمارے گھروں کی ناموس اور عزت بھی برباد ہو جائے. ایک صحیح ذات مومن اب وہ سوال کر رہی ہے کہ قبلہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے کئی واقعات خدا گواہ پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے جب اس قسم کے کوشچنز ہمارے پاس آتے ہیں. کہتے ہیں کہ قبلہ میں سے یہ ذاتی میرے شوہر نے اور شادی کی, میرے پاس نہیں آتا, رشتہ داروں کے ڈر کی وجہ سے مجھے چھوڑتا بھی نہیں ہے, میرے پاس بھی نہیں آتا. میں اسے کہتی ہوں اور میں جوان ہوں لیکن میرے پاس نہیں آتا. میں کیا کروں؟ میں زنا کرنے کے لیے میرا دل مجھے مجبور کرتا ہے. کیا میں حالت مجبوری میں زنا کر سکتی ہوں؟ اب بتائیں. یہ جو گھروں میں آج ناموس اور عزت ہماری برباد ہو رہی ہے نا, اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ بیویوں کی طرف رغبت نہیں ہے. یعنی جب مرد کہے کہ میری خواہش ہو میں اس وقت جاؤں, اس کے اندر بھی پروردگار نے خوابوں کے اندر بھی وہی تقاضے رکھے ہیں. ہم یہ کہیں کہ ہم حرام میں مبتلا نہ ہو, ہم اپنی جنسی تنصیب کے لیے قریب جائیں, کیا اس کا حق نہیں ہے؟ اس لیے فقہا آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں 4 ماہ کے اندر 4 ماہ سے زیادہ رکنا بیوی سے شرعاً حرام ہے.
بیرون ملک جا رہے ہیں بیوی کی اجازت سے جائیں، اگر بیوی راضی نہیں احتیاط واجب کی بنا پر آپ کا ایک دن وہاں پر رہنا حرام، یا تو بیوی کو وہیں بلائیں، اپنے ساتھ رکھیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، یا پھر اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو بیوی کو راضی کریں کہ میں جا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد لہٰذا آپ بیوی کے حقوق کو پامال رکھیں۔ یہاں تک ہمارے فقہاء فرماتے ہیں اگر بیوی نے 4 ماہ سے پہلے کوئی ایسا اشارہ کیا جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ جنسی میلان رکھتی اس کی خواہش، تو پھر واجب 4 ماہ سے پہلے اگر اس کا تقاضا ہو جائے اشارتاً کنایتاً تو پھر بھی اس کے حق کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ لوگ کس قدر خیال کریں یہ بھی واجب ہے، نماز کو واجب سمجھتے ہیں، روزے کو واجب سمجھتے ہیں، یہ حقوق زوجیت یہ بھی واجبات میں سے ہیں، اس میں کوتاہی نہ کیجیے، ورنہ کتنے گھروں کی خواتین جو ہے وہ گھروں سے باہر بھاگ جاتی ہیں، یا پھر جو ہے وہ منہ کالا کر لیتی ہیں، یا پھر وہ خیانت کی طرف آ جاتی ہیں۔ تو یہ انسان یہ صرف نہ دیکھے کہ بیوی کا قصور، بعض اوقات یہ دیکھے ہو سکتا ہے کہ انسان کا اپنا قصور بھی جس کی وجہ سے دوسرے نے غلط قدم اٹھایا۔ تو لہذا آیت نمبر 15، یہ تھا آیت نمبر 14 کا پیغام، آیت نمبر 15 انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اس میں فرمایا بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے اور اللہ کے پاس اجر عظیم۔ تو یہاں پر جو ہے مال اور اولاد آزمائش ہے، اللہ کہہ رہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ آزمائش۔ کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں نہ آزمانا، دعائیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یا اللہ ہماری آزمائش نہ لینا، یا اللہ ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈالنا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اولاد اور مال آزمائش ہے، اور اس کے ضمن میں مولا علی علیہ السلام نے آپ نے فرمایا لا یقولن احدکم اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ، امام فرماتے ہیں اے علی والو کبھی ایسی دعائیں نہ کرو کہ اللہ مجھے فتنے سے بچا، مجھے آزمائش سے بچا، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، امام فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا شخص نہیں مگر یہ کہ اس کی زندگی میں فتنہ یعنی آزمائش ضرور آئے گی، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن فإن الله سبحانه وتعالى، امام فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے نا وہ یوں دعا کرے اے اللہ مجھے گمراہی کے فتنوں سے، آزمائش اور امتحان سے مجھے پناہ میں رکھ، یعنی میرا اللہ مجھے گمراہ مقامات کے امتحان اور آزمائش کے مقامات سے اپنی پناہ میں رکھنا، میں ادھر نہ جاؤں، میں تیری امان میں رہوں، تیرے دین میں ثابت قدم رہوں۔ اور آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اللہ فرماتا ہے جان لو تمہارا مال تمہاری اولاد یہ جو ہے فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے، تمہارے لیے امتحان کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے لہٰذا اب امام علیہ السلام نے کیا سمجھایا، یعنی کم سے کم ہر شخص کے پاس اولاد بھی ہے اور مال بھی ہے، تو انسان کو ان 2 چیزوں کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، مال سے بھی آزمایا جائے گا اور اولاد سے، اولاد کی صحیح تربیت کی یا اولاد کو چھوڑ دیا، اولاد کو آزاد چھوڑ دیا، ان کے لیے موبائل آ رہا ہے، ان کے لیے کھلونے آ رہے ہیں، ان کے لیے سب کچھ آ رہا ہے، ان کے لیے دین کے لیے کوئی ٹائم نہ خود نکالا نہ کسی اور نے۔ وہ بھی تو کچھ ماؤں کے بچے ہیں جو 3 سال کے حافظ قرآن بنتے ہیں، جن کے گھر میں ادب اور اخلاق اور اسلام، لہٰذا کوشش کریں اپنے بچوں کو آداب اسلامی، قرآن کی تعلیم، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی طرف توجہ دیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ علماء اور محدثین نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، امام حسن امام حسین علیہ السلام کم سن چھوٹے تھے، آئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، وہ شہزادے گر گئے، رسول اللہ نے ممبر سے خطبہ چھوڑ کر شہزادوں کو اٹھا کر ممبر پہ آئے اور اپنی گود میں بٹھائے، اور آپ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، صرف بے شک مال، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ تو یہاں پر آزمائش ہے، اب رسول اللہ کے لیے کیسی آزمائش ہے؟ آپ نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ دیکھیے آزمائش یا تو خیر سے ہوتی ہے یا شر سے ہوتی ہے،
ایسے کہ نہیں؟ یعنی یا تو انسان کو مصیبت سے ہوتی ہے یا اچھائی سے ہوتی ہے. تو یہاں پر رسول اللہ کے لیے یہ آزمائش کیسے؟ حقیقت میں یعنی یہاں پر ایک جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ خطبہ چھوڑ کر امت کے سامنے اپنی آل کو گود میں لے کر بیٹھ کے اور بتا رہے ہیں دیکھو یہ کس عظمت کے مالک ہیں جو خطبہ، میں نبی خطبہ چھوڑ کر حسن و حسین کو گود میں لے کے بیٹھا. تو گویا یہاں پر رسول اللہ ان شہزادوں کی عظمت و کرامت کو نمایاں کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو معمولی نہیں سمجھنا. یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے اپنی زبان سے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی بنیاد ہے، وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اور آپ نے فرمایا اسلام کی اساس اور بنیاد ہم اہل بیت کی محبت اور مودت ہے. تو لہٰذا رسول اللہ یہ تعظیم کریں. گویا یہ ایک آزمائش ہے، رسول اللہ کی بھی آزمائش ہے کہ سید الرسل خطبہ چھوڑ کے بچوں کو اٹھاتے ہیں یا نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرا حبیب قدردان ہے. تو رسول اللہ کے اس عمل کے ذریعے امت تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ شہزادے یہ باعظمت ہے جس کے لیے باعظمت نبی سید الانبیاء نبی اپنا خطبہ چھوڑ کر شہزادوں کو اٹھا کے گود میں بٹھا رہے ہیں اور پھر خطبہ شروع کر رہے ہیں. تو لہٰذا جو ہے وہ آزمائش کبھی خیر کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، جیسے امام حسن اور امام حسین خیر. آیت نمبر 16 کا پیغام فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. آیت مجیدہ میں فرمایا، اس میں صرف میں آپ سے 6 منٹ اور لے رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آیت میں فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تم سے ہو سکے اور اللہ کے فرامین کو سنو. واطیعوا، اللہ کی اطاعت کرو اور انفاق کرو جو تمہارے نفسوں کے لیے خیر ہے. تو اس کے بعد آیت میں فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شخص اپنے نفس کو بخل سے بچا گیا یہ وہ لوگ فلاح پانے والے یعنی کامیاب ہونے والے. اس آیت میں اللہ نے انسان کے نفس کے لیے، انسان کے لیے جو خیر والے اعمال ہیں اللہ نے اس آیت میں وہ بیان کیے 4. پہلی چیز کیا فرمائی؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے تقوی الہی اختیار کرو. یعنی کیا مطلب؟ اللہ نے جو تم سے تقوی کا تقاضا کیا ہے تمہاری استطاعت کے مطابق کیا ہے، تمہاری قدرت سے بلند نہیں ہے. تو لہٰذا تقوی الہی اختیار کرو، بات کے پابند بنو، حرام تم سے کو ترک کرو. دوسرا فرامین الہی سنو، یعنی قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرو، ہدایت حاصل کرو. تیسرا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہو. امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، جو اللہ کا فرما بردار ہے وہی ہمارا دوست ہے. من کان للہ عاصیا فہو لنا عدو، جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن. لہٰذا امام نے بتا دیا کوئی اس بھول میں نہ رہے کہ ہم سے محبت اور مودت کا دعویٰ کرے، ہمارے دشمنوں سے نفرت کرے، وہ کہے کہ میں دوست ہوں اہل بیت کا. امام فرماتے نہیں، جو اللہ کا فرما بردار ہے، ہمارا نور ولایت رکھنے والا اللہ کا فرما بردار وہ ہمارا دوست. جو اللہ کا نافرمان وہ ہمارا دشمن. اگر ہماری ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اور گناہوں سے نہیں بچتا، امام فرما رہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. امام کہتے ہیں. لہٰذا یہ تیسرا پیغام تھا. چوتھا پیغام کیا دیا؟ فرمایا اور انفاق کرو. انفاق تو انفاق کیا ہے؟ صدقہ خیرات. صدقہ کی 2 قسمیں ہیں. صدقہ یہ تو واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے. واجب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو انفاق کرنا، خرچ کرنا یا تو خمس ہے جیسے واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ فطرہ واجب ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ صدقہ باقی اموال میں فی سبیل اللہ خرچ کرنا وہ کیا ہے؟ وہ مستحب ہے. لیکن کبھی کبھار کچھ مقام پر آیت اللہ سستانی کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر جہاں پر دین کی ترویج ہو، پیسہ خرچ کرنے پر مخیر حضرات پر واجب ہے پیسہ خرچ کر کے دین کی ترویج کریں، تعلیمات قرآن اور محمد وال محمد کو عام کریں. یہ خمس سے ہٹ کے پیسہ خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ سے ہٹ کے خرچ کرنا ہے. تو لہٰذا
یہاں پر جو ہے ہمیں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور جو آیت مجیدہ ہے جس میں کہا گیا کہ تم کیا کرو اپنے، یعنی اس آیت کے آخر میں جو جملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شخص اپنے نفس کو بخل سے بچا گیا وہی فلاح پانے والا۔ اس آیت کے ضمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں من ادى الزکاۃ فقد وقع شح نفسه، جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بخل سے بچا لیتا ہے۔ تو لہٰذا یعنی امام نے بھی بتا دیا واجبات کے ادا کرنے سے انسان بخل سے بچ جاتا ہے، چونکہ بخیل انسان کبھی نہیں چاہتا میں خمس دوں، میں زکوٰۃ دوں، میں زکوٰۃ فطرہ دوں، بہن بھائیوں کا حق دوں، رشتہ داروں کے حق ادا کروں، لوگوں سے صلہ رحمی کروں۔ آیت نمبر 17 اور 18، آیت نمبر 17 میں فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ مشکور واللہ شکور حلیم، واللہ شکور حلیم۔ تو اس میں فرمایا انفاق فی سبیل اللہ، یعنی تم کیا کرو اللہ کو قرضہ دو اور اچھا قرضہ، تو اللہ تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے یعنی اس عمل کا قدردان ہے اور اللہ بردبار ہے۔ اب دیکھیے آیت مجیدہ کتنا عظیم پیغام دے رہی ہے۔ اگر ضرورت مند ہمارے دروازے پہ آ جائے اس کی ضرورت کو پورا کریں، کیا ہے اللہ کہہ رہے جب ضرورت مند آ رہا ہے نا تم اللہ کو قرضہ دے رہے ہو، اس پہ احسان نہیں کر رہے ہو، کس کو قرضہ دے رہے ہو؟ اللہ کو قرضہ دے رہے ہو، اور جب تم قرضہ دو گے اللہ تمہیں ڈبل اجر دے گا، دگنا اجر دے گا، اور اللہ اس قرضے کی بدولت تمہارے گناہ معاف کر دے گا، گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس نیکی کا قدردان ہے۔ اللہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ تم دروازے پہ آئے ہوئے شخص کو دے دو۔ لہذا انفاق فی سبیل اللہ، یہ خرچ کرنا اس کا بڑا اجر اور ثواب۔ اور روایت میں جس شخص کے دروازے پہ اگر کوئی ضرورت مند آ جائے اور وہ اس کی حاجت کو پورا کر سکتا نہ کرے تو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں پہ اژدہا مسلط کیے جائیں گے جو اس کی ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹتے رہیں اگر وہ حاجت کو پورا کر سکتا۔ لیکن یہاں پر قرآن نے تو یہ سمجھا دیا، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس درس کو سننے کے بعد بہت سارے اہل مخیر حضرات کے پاس جائیں ہمیں قرض، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب کوئی محسن ہم پہ احسان کر نیکی کر رہا ہے تو ہم بھی اس کی قدردانی کریں۔ ہمارے معاشرے میں آج یہ ہو چکا ہے، یعنی ہم اپنی ضرورت کے تحت کہیں چلے جاتے ہیں میں ہمیں قرض چاہیے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو بیچارہ دینے والا ہوتا ہے جس نے نیکی کی ہوتی ہے ہم اس کو بیکاری بنا دیتے ہیں، وہ گھر کے چکر لگا رہا ہے، وہ کتنے منت سماجت کر رہا ہے، اپنی ضرورت اس کی بھی ضرورت ہے، لہٰذا اگر قرضہ لیں اس کے بھی بچے ہیں، دوسروں کی بھی ضروریات ہیں، جس نے آپ کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے بلوں کے لیے، آپ کی پریشانیوں کے لیے قرض دیا ہے، اس کا بھی گھر ہے، اس کا بھی نظام ہے، اس کا بھی سسٹم ہے، اس کا بھی بزنس ہے۔ تو انسان ہر چیز کا لحاظ ہوتا ہے، یہ نہ دیکھے میرا حق اس کے اوپر ہے، کیا اس کا حق ہمارے اوپر نہیں ہے؟ جس نے ہمیں قرضہ دیا ہے اس کا بھی تو حق ہے، جس طرح اس نے ہمیں رسوا نہیں کیا، ہماری عزت اور کرامت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آواز پہ ہمیں قرض دیا، کیا ہم نے اس کو بغیر مانگے اس کو وقت سے پہلے دیا؟ نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب ہے پھر ہم کہنے کے حقدار نہیں ہیں کہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں قرض نہیں ملتا۔ ہم یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا، ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا۔ تو لہٰذا اس لیے ضرب المثل ہے عربی، القرض و مقراض المحبہ، قرض جو ہے یہ محبت کی کینچی، یہ جو قرض ہے نا قرض کا معنی خود کاٹنا ہے۔ قرض کا مطلب کیا ہے؟ کاٹنا، یعنی جدا کرنا، کاٹنا، کاٹنے کے۔ تو لہٰذا جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے مال کو کاٹ رہا ہے، یعنی اپنے مال کو اپنے سے جدا کر رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنا عظیم اور لطیف پیغام دیا، فرمایا یہ جو اپنے سے جدا کرے ہو نا یہ مال، یہ قرضاً حسنا، یہ تمہارا جدا کرنا اچھا ہے، اللہ کو پسند ہے۔ تو لہٰذا جو ضرورت مند ہوں
جو آپ لوگوں کے حقوق تلف نہیں کرتے، آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، ان کو ضرور قرض دیجیے، اور جو ہے لہٰذا ایک دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اور یاد رکھیں، یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بیان کر دوں، قرض لے کے فرار ہونے والے لوگ قرض لے کے دیتے نہیں۔ آیت اللہ سستانی اور فقہا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی نے قرض خواہ کا قرض دینا ہے اور وہ بھاگ جائے تاکہ مجھ سے مطالبہ نہ ہو، اسی نیت سے تاکہ میں لوگوں کا قرضہ نہ دوں، اور مسافت شرعی کر گیا، مثلا ملتان سے لاہور بھاگ گیا، کراچی بھاگ گیا، اس وجہ سے لوگوں کا قرض نہ دوں، آیت اللہ سستانی کہتے ہیں جتنے دن وہاں رہے گا نماز پوری پڑے گا۔ حالانکہ 10 دن سے کم رہنے والا مسافر شخص مسافت شرعی اگر کر جائے اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ قصر، یعنی 4 رکعت نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ یہ چونکہ گناہ کر کے بھاگا ہوا ہے 2 دن کے لیے، 3 4 5 6 7 8 9 دن تک، تو یہ کیا کرے گا؟ نماز پوری پڑے گا۔ اس کا سفر معصیت ہے، حرام کا سفر ہے۔ یہ لوگوں کا قرض کھا کے زیارت امام حسین پہ جاتے ہیں، امام حسین راضی، لوگوں کا قرض کھا کے حج پہ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ لہٰذا اصلاح ہونی چاہیے۔ آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح پیغام دیا، عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم، اللہ وہ ہے کہ جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، بڑا غلبے والا اور حکمت والا۔ انفاق کے بعد اس آیت کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، یعنی تم پوشیدہ طور پہ انفاق فی سبیل اللہ کرو یا ظاہری طور پر انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ تو لہٰذا انسان جب بھی انفاق کرے فی سبیل اللہ کرے، کوشش کرے اس کو پردے میں کرے، لوگوں سے پوشیدہ کرے، تاکہ اس نیکی کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ زیادہ حاصل ہو۔ پروردگار سے دعا کریں، مہربان اللہ بحق محمد